الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پٹھانوں کے بارے میں بات کریں گے کہ پٹھان قوم کس طرح بنی اور کس نبی کی اولاد ہے۔ دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ہسٹری ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان کے بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان سے کہا آپ جنات کو کہیں مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان نے اپنے بیٹے کی درخواست کو قبول کی اور جنات کو حکم دیا میرے بیٹے کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ یہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں، پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قوم سے بنی اسرائیل ہیں۔ انگریز صارفین لکھتے ہیں پٹھان قوم ارجینا کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ ارجینا قوم کا دعویٰ ہے پٹھان قوم ہم میں سے ہے کیونکہ البانیا کے پٹھان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ اور مورخین لکھتے ہیں اسرائیل قبائل بہت تکلیف اور مصیبتوں کے بعد افغان میں آباد ہو گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اس وقت پٹھان قوم کے سردار جس کا نام قیس عبدالرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے پوری دنیا میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون تو جواب ہوگا 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے سے مسلمان ہوں۔ دوستو سوال اب یہ ہے اس قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا اپنے افغان بھائیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ خالد بن رضی اللہ تعالی عنہ افغانستان چلے گئے۔ افغان سردار قیس عبدالرشید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ قیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ الفاظ ہے بہتان۔ خواتین و حضرات بہتان عربی زبان کا لفظ ہے یعنی سخت ترین لکڑی جو کہ سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، اسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب برصغیر پہنچا بہتان سے پٹھان ہو گیا۔ اگر ان کی تاریخ کا تقریری جائزہ لیا جائے فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پٹھان یہ دنیا میں پھیلی ہوئی غیرت مند قوم مانی جاتی ہے جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہیں۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لفظ پشتون کے معنی ہوتے ہیں وفا والا۔ جو اب پشتون نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق ایرانی نسل سے ہیں، بعض کے مطابق قیس عبدالرشید کی نسل سے ہیں اور بعض کے مطابق بنی اسرائیل کے قبائل سے ہیں۔ قیس عبدالرشید کی نسل سمجھنے والوں کا نظریہ ہے مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید اپنی صاحبزادی ان کے مورے کے نکاح میں دے دی جنہیں وہ اپنے ہمراہ لے کر وطن واپس آئے اور انہوں نے اپنی بقیہ زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاری۔ اس طرح قیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوتے ہوئے پشت سے تھا۔ اسی طرح دونوں آخری نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین و کرام سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زائی یوسف کے بیٹے، داؤد خائی داؤد کے بیٹے، موسیٰ خائی موسیٰ کے بیٹے، سلیمان خائی سلیمان کے بیٹے سمجھا جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی محروب نہیں ہوتے۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ چند اوصاف افغان یا پٹھان کے اندر اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، بلکہ اس کی بیشتر چیزیں یہودی سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بہت عام ہے کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن میں رہے پشتون کے یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے کیونکہ یہودی و نسل سے ہونا اس وقت توہین کا موجب ہوتا۔ سید انبیاء حضرت محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ وہ یہودی نسل کے ہوتے ہوئے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں موجود ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نجات و ہند کے طور پر منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں تھا، بلکہ نسلی منافقت اور حسد کے احنات پر مبنی تھا۔ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے۔ دوستو، آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔